السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ ڈسکا NA-74 کا انتخاب جو ہے وہ ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے ایک مؤثر رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ فیصلہ جو بھی آئے، لیکن کم از کم اس نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں پاکستان میں جو طریقہ کار ہے انتخابات کا، اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب 18ویں ترمیم کی جا رہی تھی تو یہ بات کہی گئی کہ الیکشن کمیشن کو اتنا مؤثر اور اتنا آزاد کر دیا گیا ہے کہ اب دھاندلی کے امکانات جو ہیں وہ معدوم ہو گئے ہیں، لیکن بعد کے وقت نے ثابت کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں، کچھ خامیاں جو ہیں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اگر ری وزٹ کر لیا جائے تو مناسب ہوگا۔ اس حوالے سے نامور وکلاء جو ہیں انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس صورتحال کو ری وزٹ کر لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ الیکشن کمیشن کو مزید کس طریقے سے مؤثر اور بااختیار بنایا جا سکتا ہے، اور ایسی صورتحال جو ہے اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ہونے والے انتخابات جو ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی صفوں کے اندر جو ہے جو کمزوریاں ہیں وہ اب ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے اتحادی جو ہے اس طریقے سے کھل کر تحفظات اور خدشات کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن اندرون خانہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف پارٹیوں سے شامل ہوئے، ان کے تحفظات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور بلوچستان جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک اہم صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ سینٹ کے انتخابات کا مسئلہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے، سیکرٹ بیلٹ سے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی اور ڈاکٹر حفیظ شیخ کا ہے۔ یہ دونوں مد مقابل ہیں اسلام آباد کی سیٹ سے، اور اگر یہاں پر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو حکومت کے لیے یقیناً باعث شرمندگی ہوگی، اور حکومت جو ہے اس صورتحال سے بچنا بھی چاہتی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے تئیں اس حوالے سے زور لگا رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ آج انہوں نے لاہور میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب سے بھی ملاقات کی، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے تعلقات کی تجدید کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی صورت اس حوالے سے کامیاب ہو جائیں، اور دکھائی بھی یہی دے رہا ہے کہ وہ PDM کے سینٹ چیئرمین کے لیے مشترکہ امیدوار بھی ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آنے والے وقت میں اپنے اندر کیا لیے ہوئے ہے، کیونکہ لانگ مارچ بھی ہے، مارچ کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے بعد رمضان بھی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اب کہاں پہ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی۔ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب تک آپ کوئی 350 پولنگ سٹیشن پہ جیت رہے تھے، آخری لمحات تک معاملات چلے گئے تھے، آپ کو صورتحال ایکسیپٹیبل تھی، پھر دھند آ گئی، 20 کے قریب پریزائڈنگ آفیسر راستہ بھٹک گئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو الیکشن کمیشن ہے اس کا ایک بڑا مؤثر رد عمل سامنے آیا ہے۔ اب آپ جو ہیں وہ آپ 20 یا 14 جہاں پر گڑبڑ کی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے صورتحال ہے اور پولنگ ہونی چاہیے، آپ پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ جی، کیونکہ الیکشن مشکوک ہو گیا۔ جب الیکشن پہ شبہ آ جائے اور اس قسم کا آ جائے کہ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن متنازع ہو چکا ہے، اور جہاں پر 20 پولنگ پریزائڈنگ افسر بمع ووٹس غائب ہو جاتے ہیں، وہ تو پکڑے گئے نا۔ اب باقی حلقوں میں کیا ہوا وہ کیا پتا کس کو کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے۔ پھر تقریباً 35-36 حلقے ایسے ہیں جہاں پر پولنگ روکی گئی، پولیس نے روکی، وہاں پر فائرنگ ہوئی، پولیس نے پولنگ روکی، اور ریٹرننگ افسر نے کوئی اضافی ٹائم نہیں دیا۔ لمبی قطاریں لوگوں کی تھیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اندر جو لوگ پہنچ چکے تھے ان کو بھی پولیس نے لاٹھی چارج کر کے پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا۔ تو یہ سارا معاملہ ان 20 پولنگ
اسٹیشن تک محدود نہیں، نہیں لیکن ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو یہ ساری صورتحال ایکسیپٹیبل تھی اور آپ کاؤنٹنگ کے مرحلے تک بھی گئے اور اس مرحلے تک چلے گئے کہ جہاں پہ بس پھر 20-22 پولنگ سٹیشنز کا معاملہ رہ جاتا ہے وہاں تک آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ نہیں، اعتراض بالکل تھا، اعتراض دائر بھی کیا گیا، ہمارے لوگ گئے ریٹرننگ افسر کے پاس، انہوں نے ایک نہیں سنی، ریٹرننگ افسر سارے معاملے میں ملا ہوا تھا، یہ بات صرف وہاں تک حکومت محدود کہتی ہے نہیں ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کے پاس آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، لوگ، یہ ہمارا حق ہوتا ہے، ہر امیدوار کا حق ہے کہ اس کے پاس جائیں، اس سے بات کریں کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ اس کی ویڈیو موجود ہیں، پولیس جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر سے لوگوں کو باہر نکال رہی ہے لاٹھی چارج کر کے، ایسی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ جب جو آدمی پولنگ سٹیشن کے اندر پہنچ جائے رات 12 بجے تک بھی ووٹس پڑھتے رہے، ووٹ پڑھتے ہیں، یہ اس کا نظام ہے۔ پھر پولنگ سلو کیوں کی گئی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہی ہتھ کنڈے ہیں جو 2018 میں استعمال ہوئے۔ اس دفعہ تو کھل کر انتظامیہ جو ہے اس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے الیکشن کے نظام میں بہت کم خامیاں ہیں، وہ معمولی خامیاں ہیں، معاملہ انتظامیہ کا ہے۔ جب حکومت بدنیت ہو جائے، جب انتظامیہ بدنیت ہو جائے، جانبدار ہو جائے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہوا۔ نہیں، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت بدنیت ہو جائے، 70 سے لے کے آج تک کون سی حکومت بدنیت نہیں ہوئی؟ ہر حکومت بدنیت تھی۔ یہ اب میں یہ کہتا ہوں نا، یہی تو مسئلہ ہے نا، ماضی کو کریدنا چھوڑ دیں، اس سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے الیکشن سر حاصل کوئی نہیں کرتا نا، مصیبت یہ ہے۔ سر حاصل کر لینا، آج کر لیں، آج ایک حکومت ہے۔ یہ تو بائی الیکشن ہے نا، بائی الیکشن میں تو حکومت موجود ہوتی ہے جو الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے۔ بائی الیکشن جنرل الیکشن میں بڑا فرق ہے۔ بائی الیکشن میں ایک حکومت ہے، وفاق میں بھی صوبے میں بھی، اسی کو امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر تو ایسی وائلیشنز ہوئی ہیں کہ جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یعنی جن پولیس کے افسران کو عدالتی حکم سے ہٹایا گیا اس علاقے سے، وہ واپس مامور کیے گئے سیکیورٹی ڈیوٹی پر، ان کی ویڈیو موجود ہیں، کیا وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی حرکات سکنات موجود ہیں۔ تو ہر حوالے سے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جب کچھ نہیں بنا تو 20 پریزائڈنگ افسر اٹھا لیے۔ یہ ایک رویہ ہے، یہ سوچ ہے کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں الیکشن چوری کرنے۔ یہ رویہ اور سوچ جو ہے بحثیت مجموعی سب میں اس لیے ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو بائی الیکشنز ہوتے رہے ہیں، ہم جو دیکھتے آئے ہیں، وہ تو یہی ہوتا تھا کہ جس کی حکومت ہے اس کا بندہ جیت جائے گا، انتظامیہ بھی ساتھ ہے، باقی سب لوگ بھی ساتھ ہیں، لہٰذا بائی الیکشنز کا رزلٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سیاپا پڑا ہے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وقت کے ساتھ یہ چیزیں تبدیل ہو گئی۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس دن سے ڈریں جب لوگ اسلحہ لے کے اپنی ووٹ کا دفاع کریں گے۔ یہ آپ نے ایک جھلک دیکھی ہے، یہ جنرل الیکشن نہیں تھا۔ جنرل الیکشن میں جذبات بڑے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو ایک بائی الیکشن تھا۔ تو آپ جب تک سبق نہیں حاصل کریں گے یہ معاملہ نہیں آگے چلے گا۔ الیکشن آپ اس طرح نہیں کروا سکتے، آپ اس طرح الیکشن چوری نہیں کر سکتے اس طریقے سے جو آپ کے سامنے ہوا۔ یہ الیکشن ہے، یہ ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے کہ الیکشن میں ہر قسم کی دھاندلی کس طرح کی جاتی ہے، ٹیکسٹ بک کیس ہے۔ صرف جو فرق اس الیکشن میں تھا کہ یہاں فوج پولیس اسٹیشن کے اندر نہیں تھی، یہ ایک بہت بہتر چیز تھی۔ آج تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ فوج نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فوج وہاں موجود ہوتی، الیکشن اور متنازع ہوتا جو 2018 کا ہوا۔ اس دفعہ جو خرابی تھی وہ پولیس کا پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہونا تھا۔ یہ سب سے غلط بات یہ ہے، کیونکہ جو پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے وہ ملکیت ہوتی ہے پریزائڈنگ آفیسر کی۔ پولیس اس کے کہنے پر، اس کے امداد مانگنے پر پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوتی ہے۔ نہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر تقریباً 350 پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کا نتیجہ آپ ایکسیپٹ کرتے رہے، آپ کے پولنگ ایجنٹس موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس کو اطمینان تھا تو وہ صورتحال جو ہے وہ رہی۔ آخری لمحات کے اندر آ کے حکومت اب یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جو خرابی ہوئی ہے اس کو وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ظاہر ہے اس کے اوپر یہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہے۔
تو اگر آپ نے اتنا سفر طے کیا اور ایک چیز کو قبول کیا، اب وہ کہتے ہیں اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں کہ نہیں جی پورا ہلکے کا الیکشن کرواؤ. دیکھیں میں شہر میں 100 ڈاکے مارتا ہوں، 20 میں پکڑا جاتا ہوں، تو کیا میں ان 100 ڈاکوں کو ذمہ دار نہیں ہوں؟ میں تو اپنے آپ، یہ الیکشن ایک بڑی سینکٹٹی ہوتی ہے الیکشن کی، اس کا ایک بڑا احترام ہوتا ہے. آپ ایک حکومت ہیں، آپ خود چوری کر رہے ہیں الیکشن. ہم تو اب درخواست دے رہے ہیں کہ پرچہ درج کیا جائے الیکشن کمیشن کے عملے کے خلاف، وہاں کی انتظامیہ کے خلاف. آپ معاملے کو سمجھیں، جب ایک پولنگ اسٹیشن بنتا ہے وہاں ایک الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے جو اس دن الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے. اس کو گاڑی مہیا کی جاتی ہے، پولیس کے اہلکار مہیا کیے جاتے ہیں. اگر اس کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ الیکشن سارا متنازع ہو چکا ہے. اس کا واحد حل ہے کہ اس پورے الیکشن کو دوبارہ کیا جائے. اس میں کیا بات ہے؟ پھر عوام کو موقع دیں تاکہ عوام کے ذہن سے یہ شک شبہ نکل جائے کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا. 20 میں تو آپ پکڑے گئے. جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ باہر تو لاٹھی چارج ہو رہا ہے، ووٹر کو آنے نہیں دیا جا رہا، ووٹر کو ووٹ نہیں پول کرنے دیا جا رہا. پولنگ سٹیشن جب بنتا ہے اس میں ایک مقررہ تعداد ہوتی ہے ووٹرز کی جو وہاں پر پول کرتی ہے، اور وہ ٹائم اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ تمام کے تمام 100% بھی پولنگ وہاں پر ہو سکتی ہے. یہاں پر تو 30-33% پولنگ ہوتی ہے. یہ فرمائیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اب دیکھیں نا، آپ لوگ بھی ہر توقع جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ حکومت کر لے، سبق آپ حاصل کر لیں. جب وقت آتا ہے تو کوئی بھی حکومت سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. میں وسیم سجاد صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو مؤثر بنایا جائے، خود مختار بنایا جائے، آزاد بنایا جائے. لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ ری وزٹ ہونا چاہیے کہ ہماری جو کوشش ہے وہ پورے طریقے سے نہیں کامیاب ہوئی. اگر یہ سوچ ہے اور یہ شکایات جو آج آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں، آخر پارلیمنٹ بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بھائی پارلیمنٹ تو مفلوج ہے، پارلیمنٹ مفلوج ہے. یہ بات پارلیمان کی نہیں، آپ بات سمجھے نہیں ہے، یہ انتظامیہ کی ہے. جب انتظامیہ کو آئین کی پرواہ نہ ہو، قانون کی پرواہ نہ ہو، ایک حکومت جو آئین کو سمجھتی ہے، کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتی ہے، وہ قانون کی پرواہ نہیں کرتی، وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی پرواہ نہیں کرتی، عدالت کی پرواہ نہیں کرتی، آپ کیا کر لیں گے؟ مجھے بتائیں نا. میں دیکھیں، میں نے کہا خامیاں ہوں گی قانون کے اندر، لیکن وہ خامیاں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ پولنگ کا عملہ اٹھا لیں. یہ تو ان کی مہربانی ہے صرف 20 اٹھائے، وہ 361 بھی اٹھا سکتے تھے، کون روکنے والا تھا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دن سے ڈریں کہ لوگ اسلحہ لے کر پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں. میں کوئی وہ ایسے ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں، یہ ہوگا. آپ نے 20 اٹھائے نا، آپ 361 بھی اٹھا سکتے تھے، کون روکنے والا تھا؟ جہاں 20 نہیں روک سکے 361 بھی روک سکتے. نہیں، یہ فرمائیے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ ظاہر ہے آگے کل کو الیکشن بھی آنے ہیں، اگر اس بائی الیکشنز کو ہی معیار بنا لیا جائے تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اصلاحات جو چاہیے وہ حکومت کے نظام میں چاہیے. چیف سیکرٹری جو پورے صوبے کا انچارج ہے غائب، آئی جی جو ساری پولیس کا انچارج ہے غائب. ان دونوں کے افسران کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن کی مدد کریں. موقع کا کمشنر غائب، ڈی سی غائب، پولیس والے غائب، رینجر غائب. جب ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا، وہاں پر جا کر کئی گھنٹے کی تگ و دو کے بعد رینجر تعینات ہوئی جو کہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، ان کو ڈپیوٹ کیا جائے صوبائی حکومت کے تحت، کہ وہ تعینات ہوئی ریٹرننگ افسر کے دفتر کو بچانے کے لیے، کیونکہ لوگ مشتعل تھے. خطرہ یہ تھا کہ ماں کو آگ نہ لگ جائے، کہ اور خرابی نہ پیدا ہو جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں، اس دن سے ڈریں جب لوگ اسلحہ لے کر آئیں گے. تب یہ فرمائے گا کہ اس سارے رولے کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ کی بات جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور الیکٹرانک مشین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنا لی. آپ لوگ حمایت کریں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے؟ حمایت کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہی رہے. نہیں، حمایت کسی نے نہیں کی تھی.
میں واحد آدمی ہوں جو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کا حل الیکٹرانک ووٹنگ پہ ہے. میں نے کابینہ میں بھی یہ بات کہی, جب الیکشن کی اصلاحات ہوئی تھیں ہر جماعت نے مخالفت کی. کابینہ میں یہ کہا گیا کہ جی خرچہ ہوتا ہے. جب وہاں سے اصلاحات اپروو ہو کے آ گئیں, تمام جماعتوں نے مخالفت کی الیکٹرانک ووٹنگ کی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, تینوں نے. میں نے کابینہ میں, اور یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ آج بھی قائم ہے, کہ انہوں نے کہا جی خرچہ بہت ہوگا. میں نے کہا جی میں سارے خرچے کا, میں آپ کو نظام بنا, سارے خرچے کا میں ذمہ دار ہوں, میں آپ کو نظام بنا کے دیتا ہوں, آپ اس کو شوٹ ڈاؤن کر لیں, اور وہ دنیا کا جدید ترین نظام ہوگا. ایسا الیکشن کا نظام دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہوگا. آپ اس کو ہر طرف سے دیکھ لیں, اس کے اندر ہر قسم کا سیف گارڈ آپ بلڈ کر سکتے ہیں. الیکٹرانک نظام کی آپ ہیک بھی کر سکتے ہیں اور سیف گارڈ بھی بلڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا سیف گارڈ بلڈ کرتے ہیں کہ جو خطرہ ہوتا ہے اس کو ہیک کرنے کا یا اس کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کا, اس کو آپ روک سکتے ہیں. یہ تو آر ٹی اے سسٹم بیٹھ گیا, تو یہ جب الیکٹرانک سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہیک کرنا کتنا. جی آر ٹی اے سسٹم پروپرائٹری ہے, وہ ایک ادارے کی ملکیت ہے. آپ ایسا نظام دیں گے جس کو آپ ہر وقت, یعنی میں پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی چیک کر سکتا ہوں کہ اس نظام میں کیا ہو رہا ہے. میرے پاس بھی ووٹ کا اندراج ہو رہا ہوگا, آپ کے پاس بھی, ہر پولیٹیکل جماعت کے پاس ہو رہا ہوگا, انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے پاس ہو رہا ہوگا. جہاں پر الیکٹرانک جو سسٹم ہے وہ اس کے اندر ایک گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو انٹرفیئر کیا جائے, اس انٹرفیئرنس کو پکڑنے کی 1000 گنا زیادہ گنجائش ہوتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نظام ایسا بنائیں گے کہ آپ انٹرفیئرنس کی گنجائش دے دیں گے اور اس کو پکڑنے کی گنجائش نہیں دیں گے, پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کو نظام بنا دیتا ہوں, کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر پائے گا. پھر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ایک سوچ ہے. رکاوٹ اس انٹرفیئرنس جو لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں ان کی رکاوٹ ہے. وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو, جی الیکٹرانک نظام جو ہے یہ سب آپ کو لے جائے گا, ڈبا دے گا سب کچھ. اس میں ہر بندہ, امریکہ کی اگزامپل دیتے ہیں کہ جی وہ رشینز نے ہیک کر لیا. بالکل ہیکنگ کی گنجائش ہے, آپ اس کے خلاف سیف گارڈ بلڈ کریں, اس کو اتنا اوپن رکھیں کہ ہر ایک کے پاس آپ ایسا ووٹنگ کا نظام بنا سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹر گھر بیٹھے ووٹ دے سکتا ہے. لیکن کیا آپ کا جو سسٹم اور سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں جو الیکشنز جو ہیں بائی ہک اور کرک جیتنے کے عادی ہیں, وہ اس کی حمایت کریں گے؟ نہیں کریں گے, اسی طرح تو نہیں ہو رہا. اگر آپ کا مقصد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہو تو آپ شاید دنیا کا واحد بڑا ملک ہیں, واحد بڑی جمہوریت ہیں جہاں پر آپ اس کا نظام امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں کہ وجہ کیا ہے؟ انگلینڈ کیوں نہیں کر سکتا, امریکہ کیوں نہیں کر سکتا, انڈیا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں نیشنل آئی ڈی کارڈ سسٹم نہیں ہے. آپ کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے. آپ کے پاس 3 مختلف طریقے سے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن ہے, کم از کم جو میری نالج ہے, شاید زیادہ بھی طریقے ہوں, جس سے آپ ہر آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی, الیکٹرانکلی. لیکن یہ فرمائیں, اس کا مطلب یہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ ہمارا سیاسی جو ڈھانچہ ہے, جو انتخابات لڑتا ہے, وہ اس حق میں ہی نہیں ہے کہ ہم انتخابات کو غیر جانبدار, شفاف اور جسے کہتے ہیں کہ بالکل میرٹ کی بنیاد پہ لے جائیں. جی بالکل نہیں. ہم 73 سال سے الیکشن ریگ کر رہے ہیں. ہمارے جو نظام ہے اس کی بنیاد ہی ہے کہ الیکشن کو ریگ کرنے کی سہولت موجود ہو. الیکٹرانک ووٹنگ آپ سے وہ سہولت لے لیتا ہے, آپ کی انٹرفیئرنس کو بڑا اوپن کر دیتا ہے. یہ فرق ہے. اس لیے ہم تو عوام کی رائے کا احترام نہیں کرنا چاہتے, ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے, ہم کسی طرح اپنا فیصلہ کر لیں, عوام کے فیصلے کو رد کر دیں, جو ہم کرتے آئے ہیں. تو الیکٹرانک نظام واحد نظام ہے جو آپ کو اس کا توڑ دیتا ہے, اگر آپ اس کو صحیح طرح بنائیں گے اور صحیح طرح اس کو استعمال کریں گے, اور آپ کے پاس گنجائش موجود ہے. یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ دوسرے ممالک یہ کام نہیں کر سکتے. اب آپ امریکہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے بتایا ٹھیک ہے, وہ آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے نہیں, وہ کر سکتا. لیکن شاید خاقان عباسی صاحب, ہر چیز کا نزلہ کہیں اور بھی ڈال دینا
میرا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ایوان زرعی ہے، اتنا بڑا ایوان بالا ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیاسی قوت ہے بنیادی طور پہ یہ بدنیت ہے۔ آپ اگلے منگل کو جو نیب کورٹ تشریف لے آئے، میں کل گیا تھا، 3 وزیر اعظم، 1 صدر کے خلاف وہاں کل کیس تھا۔ آپ کو کسی جج کے خلاف کیس نہیں ملے گا، کسی جرنیل کے خلاف نہیں ملے گا، کسی بیوروکریٹ کے خلاف نہیں ملے گا۔ جو بیوروکریٹ ہمارے ساتھ بیچارے پھنسے وہ تو ہیں، انڈیپینڈنٹلی نہیں ملے گا، کسی اور کے خلاف نہیں ملے گا۔ 3 وزیر اعظم، 1 صدر کا کیس 1 دن میں لگا ہوا ہے نیب میں، اور ایسے ایسے کیس ہیں جو 12 سال سے چل رہے ہیں۔ جج بھی جانتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہے، پروسیکیوٹر بھی جانتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہے، اخبار والے کھڑے وہ بھی جانتے ہیں اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن کیس چل رہے ہیں۔ اس لیے ذرا اس معاملے کو، ووٹ کو عزت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ووٹ کا نظام ہے، جو عوام جس کو منتخب کرتے ہیں اس کو بھی تھوڑی عزت دے دیں۔ جس گھر کے سربراہ کی عزت نہیں ہوگی وہاں پر وہ ملک کیسے چلے گا؟ جب آپ لوگوں کو توڑ کر لائیں گے، ان کو اسمبلی میں بٹھائیں گے، ان کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کے سامنے بہت سے کیس۔ یہ بھی تو دیکھیں نا شاہد خاقان عباسی سے المیہ تو یہ بھی ہے نا، ٹوٹنے کے لیے بھی تو سب تیار بیٹھے ہیں، ایک اشارے ابرو کے منتظر ہیں کہ کب ہم دوڑ لگائیں۔ جی بالکل۔ تو پھر جب انسان کی اپنی شخصیت اتنی کمزور ہے تو سسٹم کیا کرے گا؟ سر وہ شخصیت ایک دفعہ عوام کے سامنے جائے گی، شاید کامیاب ہو جائے، دوسری دفعہ جائے گی شاید کامیاب ہو جائے، تیسری دفعہ نہیں ہوگی، وہ گھر بیٹھا ہوگا۔ جب لوگوں کے شعور اتنا بڑا، پاکستان کے عوام کا شعور، سیاسی شعور کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم اس سیاسی شعور کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانتے نہیں، ہم فیصلہ کریں گے۔ جب یہ رویہ ہوگا لوگ نہیں چلنے دیں گے۔ آپ یقین کریں، کرپٹ آدمی بھی رد کر دیا جائے گا، ایک دفعہ کامیاب، دوسرا رد۔ نالائق آدمی بھی، بکنے والا بھی، یہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ یہ تو جنرل مشرف صاحب نے آ کے مہربانی فرمائی ہے، پھر اس کو واپس لے آئے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سیکھ لیں، ابھی سیکھ لیں، آج فیصلہ کر لیں، ابھی فیصلہ کر لیں۔ سینٹ کے انتخابات ہیں، حکومت کہہ رہی ہے اوپر بیلٹ سے کروا لو، آپ لوگ مانتے ہی نہیں، اس کا پھر نام بدل دیں نا، پھر انتخاب نہ رکھیں۔ انتخاب کی بنیاد سیکریسی ہوتی ہے، اور اگر آپ ان 700-750 آدمیوں کا فیصلہ ماننے پہ تیار نہیں ہیں جن کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے اسمبلی میں متنازع الیکشن میں بھیجا ہے، آج ووٹر یہ 750 کے قریب لوگ ہیں، آپ ان کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ملک کی حکومتیں چلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کرنے کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، بڑے چور ہیں سارے، بڑے پیسے کھا جاتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ یہ فرمائے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ نہیں چلتا، لوگ پیسے دے کے سینٹ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جنرل الیکشن چوری نہیں ہوتا، وہاں پیسہ نہیں چلتا؟ پھر پیسہ چلتا ہے، پیسے کو روکیں، پیسہ رک جائے گا۔ اگر پیسہ جہاں پر لینے والا ہے، خود لوپ ہولز رکھیں گے، معذرت سے پیسہ خود لوپ ہولز رکھیں گے تو پھر کیسے روکیں؟ میں لوپ ہول کیا ہے؟ لوپ ہول پیسہ دینے والا ہے، پیسہ دینے والا لوپ ہول ہے۔ ایک پیسہ لینے والا ہوتا ہے، ایک ٹکٹ دینے والا ہوتا ہے، اس پیسے والے کو کہ یار یہ پیسہ لگا لے گا، یہ جیت لے گا، اس کو ٹکٹ دے دو، مجھے بھی پیسے آ جائیں گے۔ تو خرابی وہیں پیدا ہوئی نا۔ جب آپ ایسی حکومتیں لائیں گے جو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، جو ان کے ووٹ سے نہیں آئی ہوئیں، ایسے لوگوں کو اسمبلی میں لائیں گے، پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ آپ نیت ذرا ملاحظہ کر لیں، آپ باتیں بھول جاتے ہیں آدھی۔ آج وہی حکومت جو یہ بات کر رہی ہے کہ الیکشن جو ہے سینٹ کا وہ اوپن ہونا چاہیے، اس حکومت نے اس بات کی کوئی تبدیلی نہیں کی کہ چیئرمین سینٹ کیسے الیکٹ ہوگا۔ وہ آج بھی آپ نے اپنی صفوں میں دیکھنا تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ میرے بھائی میری بات سن لیں، آپ ذرا سوچ دیکھ لیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سینیٹر الیکٹ ہوتا ہے وہ اوپن بیلٹ سے ہو، لیکن جو سینٹ کا چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے جس کے لیے صرف ایک قانونی ترمیم چاہیے، رولز میں امینڈمنٹ چاہیے، وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سیکرٹ بیلٹ ہو۔ کیوں؟ یہ میں سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ فرمائے گا جب سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا، ظاہر ہے آپ لوگوں کو انٹروسپیکشن کی ضرورت تھی کہ آپ لوگوں نے کی، اور یہ جو کہا گیا کہ یہ رضامندی سے ہوا جو کچھ بھی ہوا،
میرے بھائی سینٹ کے معاملات آپ دیکھ لیں 2018 میں کیا ہوا, کہاں سے سینٹ کا چیئرمین آیا, کس نے اس کو بنایا, کوئی اکثریت نہیں تھی, وہ چیئرمین آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے سر, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کیا ہے, میرا مطلب ہے کہ تبدیلی سب چاہتے ہیں سر, گزارش شاہد صاحب یہی ہے. تبدیلی ہم نہیں چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہوتے تو آج یہ بھی لکھا ہوتا کہ چیئرمین کا سینٹ کا الیکشن بھی اوپن کیا جائے, جس کے لیے کوئی آئینی ترمیم نہیں چاہیے. وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہے. اس نظام کو تبدیل کر دیں, بالکل اچھی بات ہے. اس کو ڈائریکٹ, جس طرح عورتوں کے الیکشنز ہیں کہ جس نے جتنی سیٹیں حاصل کی اتنی سیٹیں اس کو مل جائیں گی, یہ کر دیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی میں ووٹر ہوں, میں ووٹ ڈالوں گا, آپ میرا ووٹ چیک کریں گے. آپ چیک کر کے کیا کر لیں گے؟ ووٹ تو ڈل گیا. یہ مذاق مت بنائے نظام کا. آپ جو جہاں پر خرابی اس کو پکڑنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے حصے دار آپ بھی ہیں. ہم یار میں کب مانا میں حصے دار نہیں ہوں؟ بالکل سارے حصے دار ہیں, آپ بھی حصے دار ہیں جو حقیقت بیان کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, ہم حقیقت جو حقیقت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ حقیقت ہے نا شیخ خان عباسی صاحب, یہی تو حقیقت ہے. بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بحیثیت پارٹی پیسے والے کو ٹکٹ دیتے ہیں, آپ بحیثیت پارٹی اس پیسے والے کی سپورٹ کرواتے ہیں, وہ چاہے پارٹی کو چندہ دے دے, چاہے وہ اپنے ووٹ خریدنے کے لیے بات کر. اب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور حفیظ شیخ صاحب کا, اس کی کیا تک ہے؟ بالکل تک ہے. یوسف رضا گیلانی کو عام آدمی ہے, کوئی غلط امیدوار ہے. ہم سب سے مضبوط امیدوار لے کر آئے ہیں. امیدوار مضبوط ہوگا جی, امیدوار مضبوط ہوگا, پیسہ بھی ہوگا. پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی اسٹرینگتھ ہے کہ آپ اس کو جتوائیں گے؟ بالکل, کیونکہ لوگ ووٹ دیں گے. لوگ آج حکومت کیا وہ صحیح دیں گے؟ وہ بالکل صحیح دیں گے. ووٹ ضمیر کا ہوتا ہے, کانفیڈنس کا ووٹ آپ کی ذمہ داری. شاہد خاقان عباسی صاحب 70 سالوں میں کس نے ضمیر کی بنیاد پہ ووٹ دیا؟ اس دفعہ دے دیں گے نا. دیکھیں ضمیر, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب ووٹر آپ نے بنایا نا کسی کو, وہ شخص ضمیر پہ ووٹ دے گا. ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے پرائم منسٹر کا, اسپیکر کا, چیئرمین سینٹ کا, وہ پارٹی کی ملکیت ہوتا ہے. جب آپ اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ ایک آزاد ووٹر ہیں, جس کو مرضی ووٹ دیں. آج لوگ تنگ ہیں حکومت سے. لوگ ان امیدواروں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں جو امپورٹڈ ہیں. ہم یہ جو حکومت آج حکومتی بینچز میں بیٹھے ہیں, یہ 40% لوگ کل ادھر بیٹھے ہوئے تھے, ان پارٹیوں کے ساتھ تھے, پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں. وہ تنگ ہیں آج ادھر. تو ان کو ضمیر کا ووٹ دینے دیں, جو فیصلہ ہوگا. یا پھر الیکشن نہ کروائیں. میں کہہ رہا ہوں نا, سینٹ کا الیکشن نہ کروائیں, متناسب نمائندگی بنیاد پر ایک لسٹ ہو, جس کی جتنی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی اس کو وہ سیٹ مل جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ضمیر کی بنیاد پہ ہوگا کہ مفاد کی بنیاد پہ ہوگا؟ دیکھیں, پہلے ضمیر کی بنیاد پہ ہوتے رہے, اب فیض ہوگا, یہ سب معاملات چلتے رہیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ذرا ووٹ, پہلے الیکشن کو سمجھے. الیکشن ہوتا کیا ہے؟ الیکشن ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ آپ ووٹر ہیں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں, 11 کروڑ ووٹر ہیں, انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے. سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, یہ 750-800 ووٹر ہیں, قومی اسمبلی کے ووٹر ہیں, صوبائی اسمبلی کے ووٹر ہیں. انہوں نے, ان کے سامنے امیدوار آئیں گے, وہ ووٹ ڈالیں گے. یہ جو آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی درخواست لے کے چلے گئے ہیں, یہ ضمیر کے مطابق دے رہے تھے؟ کون؟ جس ویڈیو کو لے کر آپ درخواست لے کر الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں, جی, یہ ضمیر کے مطابق معاملات طے ہو رہے تھے؟ نہیں, یہ ایکسپوز ہو گیا نا معاملہ. جو لینے والے وہ بھی حکومتی جماعت کے ہیں, جو دینے والے ہیں وہ بھی حکومتی جماعت کے ہیں. جو چیف منسٹر یہ کروا رہا ہے وہ آج ملک کا وزیر دفاع ہے. جو اسپیکر کے گھر یہ پیسے دیے جا رہے ہیں وہ آج قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے. جس پارٹی کے لوگ پیسے لے اور دے رہے ہیں وہ آج ملک کا وزیر اعظم ہے. پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اور آج وہ بات کر رہے ہیں, یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پولنگ اوپن کی جائے. نہیں تو بلوچستان میں کیا ہوا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا. میرا مطلب شاید صاحب, سر جب حمام شیشے کا ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو. سر حمام کو پھر کھولیں نا, حمام کی بات کریں. میں تو کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنائیں, 2018 کے بلوچستان کے الیکشن سے شروع کر دیں. اب 3 گھنٹے میں پیش ہوں گا
گواہ کے طور پر. میں وزیر اعظم تھا اس وقت, میں پیش ہوں گا. کیا ہوا کیا تھا؟ میں بتاؤں گا نا. نہیں ہوا کیا؟ ٹروتھ کمیشن بنائے تو بتاؤں گا. مجھے ایک بریک لینا. بہت دلچسپ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب, کیا ہوا کیا تھا ویسے؟ تھوڑا سا بتائیں تو صحیح. وہ آپ کا ٹی وی چینل چلا نہیں سکے گا, اس لیے میں آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. اچھا, جو اس الیکشن میں ہوا, جو چیئرمین سینیٹ بنا, اور پھر جو اس چیئرمین سینیٹ کا عدم اعتماد ناکام ہوا, یہ 3 معاملات. سر اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے اور آپ یہ بات سامنے آ جاتی کہ کس پارٹی کے سینیٹرز نے ووٹ کیا اور کیوں کیا, تو وہ بھی ایک بڑی مسئلے کا حل کی طرف لے جاتا. جرت بھی تو ہونی چاہیے نا. جرت کی بات نہیں ہے, سیکرٹ بیلٹ ہے. میں کسی پہ الزام بغیر ثبوت کے نہیں لگانا چاہتا. سیکرٹ بیلٹ ہوا, لیکن بات بڑی ہے یہاں ہے کہ ایک جماعت ہے جس کا وجود نہیں ہے, جس کے ووٹ نہیں ہے, ان کا چیئرمین سینیٹ کیسے الیکٹ ہو سکتا ہے؟ اس کو الیکٹ کروانے والا کون ہے؟ یا آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ میں جو کر سکا تھا میں نے کیا. میں نے اوپنلی ایز وزیر اعظم کہا کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے, اور میں نے کہا میں اس سینیٹ میں نہیں جاؤں گا, اور میں سینیٹ میں نہیں گیا. اس کے بعد میں اتنا ہی کر سکتا تھا. میں اپنی احتجاج کو زبان پہ لایا. میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو روک سکتا, کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. سیکرٹ بیلٹ ہے. اس سینیٹ کے 104 ارکان تھے اس وقت, جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. میں ان پہ کیا الزام لگاتا بغیر ثبوت کے؟ میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. جی یہ فرمائیں, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ سینٹ کا طریقہ انتخاب جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے؟ اس کے اندر گنجائش ہے کہ کچھ اصلاحات کی جائیں؟ جی بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. جب آپ آئینی ترمیم کرنے جاتے ہیں, آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں. وہ کمیٹی میں ساری پارٹیاں شامل ہوتی ہیں, کنسنسس سے ترمیم ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ترمیم کر دے آئین میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے آئین کی ترمیم کر دیں. حکومت جو ترمیمی بل لے کر آئی تھی اس کو ذرا آپ پڑھ لیں, وہاں حکومت کی بندیتی بڑی سامنے آتی ہے. جب آپ کا ہر قدم بندیتی پر مبنی ہوگا تو آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو چاہیے. آپ کہہ دیں نا کہ نظام کو بدلنا, ٹھیک ہے, بیٹھ جاتے ہیں, دن رات بیٹھتے ہیں, حل کر دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نظام کو بدلنے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں, آپ آ جاتے ہیں 1992 سے بعد کے کیسز ختم کر دو, نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دو, اور این آر او جو ہے وہ آپ مانگتے ہیں. آپ نہ کریں نا, آپ نے کہہ دیا ہم نہیں کرتے, نہ کریں. ہم نے مانگا جو تھا وہ بھی سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں پھر آپ بات چیت پہ تیار نہیں ہوتے. ہم بات چیت پہ تیار ہیں. آپ لائیں بل لائیں, اسمبلی کو چلائیں, پارلیمان کو چلائیں. کس نے این آر او مانگا یار؟ این آر او تو آپ روز دے رہے ہیں اپنے بندوں کو. ہم تو عدالت میں ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا, میں کہ لکھ دیں یار پاکستان مسلم لیگ نون پہ اطلاق نہیں ہوگا, اس نیب کو ختم کریں, ملک تباہ ہو گیا ہے. لو لکھ دیں قانون میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں پہ اس کا اطلاق رہے گا. لکھ دیں, ملک کو بچائیں. اس ادارے نے آپ کا ملک تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس بات کی سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس کے اندر ظاہر ہے سب سے زیادہ فوکس جو ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا معاملہ ہے. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ پہلا سوال کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل, پی ڈی ایم جھنجھوڑنے میں کامیاب ہوگی. یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں, اور پی ڈی ایم نے عوام کا ضمیر جھنجھوڑ دیا ہے, جس کا رزلٹ آپ نے بائی الیکشن میں دیکھا ہے. آپ نے خود کہا نا کہ حکومت کامیاب ہوتی ہے بائی الیکشنز میں. یہاں حکومت کامیاب نہیں ہو سکی باوجود کوشش کی. فرض کریں حکومت کامیاب نہیں ہوتی, پھر کیا ہوگا؟ کیا اگر حفیظ شیخ صاحب ہار جاتے وہ ہیں؟ جیت گئے, بس یوسف صاحب جیت گئے, سینیٹر بن جائیں گے, اور کیا ہے. حکومت کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جس حکومت میں شرم ہی نہ, اس میں کیا فرق پڑے گا؟ جس کو پارلیمان کی پرواہ نہیں ہے, آئین کی پرواہ نہیں ہے, آپ جو مرضی کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو. حکومت کو اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے گا, لیکن یہ وہ لوگ جو جھانکنا بھی نہیں چاہتے. یہ ایک موقع نہیں ہے, آج ہر موقع ان کے پاس ہے. یہ ڈسکا کے جو الیکشن میں جو ہوا ہے یہ معمولی بات ہے.
پوری حکومت ملوث ہے. وفاقی حکومت کے لوگ وہاں موجود تھے, صوبائی حکومت کے لوگ موجود تھے. سر میرا خیال ہے یہ منظر عام پہ آ گئے, ورنہ ہوتا ہر الیکشن میں ہی کچھ ہے. نہیں جی, اس طرح کبھی نہیں ہوا. حکومتیں اپنا اثر استعمال کرتی ہیں, وہ فنڈز دے دیں گی ڈیولپمنٹ کو اس علاقے میں, وعدے کر دیں گی, لوگ ان کے وعدے پہ یقین کرتے ہیں, ہر بات ہوتی ہے. کبھی کوئی لوگ اغوا نہیں ہوئے, کبھی اس قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی, کبھی اس طرح پولیس کا رویہ نہیں تھا, اس طرح وزیر دن راتیں نہیں پھرتے تھے. یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں 97 کے اندر, یقین کریں. یہ سینٹ کے الیکشن عام الیکشن ہوتے تھے, لوگ ووٹ ڈالتے تھے, گھر چلے جاتے تھے. یہ مشرف صاحب واپس لے کر آئے جب ان کو ضرورت پڑی. گزارش یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے تھے جو پارٹی سٹرینگتھ پہ آتے تھے, اور وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو مالدار نہیں تھے, یا وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو پاکستان کے اندر جو مختلف انڈر کرنٹس ہیں اور ان مافیاز کی نمائندگی نہیں کرتے تھے, اور پھر آ کر ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے تھے. سینٹ کی اگر آپ تشکیل دیکھیں تو بے شمار ایسے لوگ جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں, پہلے بھی موجود تھے, اور اب پھر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. بے شمار نہیں ایسے لوگ ہیں. مالدار ہونا جرم نہیں ہے, اس پیسے کو استعمال کر کے سینیٹر بننا جرم ہے میری ذہن میں, اور سینٹ کے الیکشن چوری کرنا جرم ہے, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن چوری کرنا جرم ہے. ہماری 29 ممبران کی کمیٹی تھی, میں آپ کو ایک ایک نام کر کے بتا سکتا ہوں کہ ان کی کیا حیثیت ہے, وہ کیسے آئے ہیں, کون لوگ ہیں. اچھے لوگ تھے ہماری ہماری سینٹ میں, بہت اچھے ایکسپیرینس لوگ تھے, تجربہ کار تھے, شریف لوگ تھے, بغیر پیسے کے آئے تھے. آج تک ہماری جماعت نے کبھی کسی شخص سے پیسے نہیں لیے سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے, آج تک. غلطیاں ہوئی ہوں گی شاید, کوئی ٹکٹ نہ ٹھیک ہوئے ہوں, لیکن ہم نے کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا کہ یہ پیسے رکھو ٹکٹ دیں گے. آج اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اپنے لوگ کہہ رہے کہ سینٹ کے ٹکٹ کے لیے 35 کروڑ روپیہ لیا گیا ہے. تو اس طرح یہ اس نے سیف اللہ ابرو نے پھر لیاقت جتوئی صاحب پہ ہر جانے کا دعویٰ بھی تو کر ہی دیا نا کہ ثابت کرو کہ 35 کروڑ دیا گیا. سر ثابت تو آپ کر دیں, پھر پاکستان میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ جنرل مشرف نے پیپلز پارٹی توڑ کر پی بنائی تھی, پی پارلیمنٹرین بنائی تھی؟ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت نظر آتا ہے. یہ ہم عدالت میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کی جماعت نہیں ہے, ووٹر دوسری جماعتوں کے ہیں, الیکٹ چیئرمین سینٹ وہ ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ اچھا یہ فرمائیے گا, اس پہ آپ رک جاتے ہیں جب یہاں پہنچتا ہوں. مارچ آ رہا ہے آپ کا, لانگ مارچ بھی آ رہا ہے جی. یہ اپنے لانگ مارچ کو آپ رمضان سے پہلے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کی افادیت ہوگی اس کی؟ بالکل افادیت. دیکھیں, لانگ مارچ ایک احتجاج کا طریقہ ہے. ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. ہم نے یہاں پر بیٹھنا ہے, احتجاج کیسے کرنا ہے وہ طریقہ کار ہم وضع کر لیں گے. ایک احتجاج ہے, ایک ملک گیر احتجاج ہے, سارے ملک سے لوگ آئیں, وہ کہیں گے یار کہ رحم کریں ہم پہ, اس ملک پر رحم کریں. یہ مقصد ہے. ہم اقتدار لینے نہیں آ رہے, ہم کسی کی حد تک کرنے نہیں آ رہے. ہمارا مقصد صرف کسی کو گرانا نہیں ہے. پی ڈی ایم پہلی تحریک ہے جس کا صرف واحد مقصد ہے, جس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہیں کر سکتا, کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. نہیں چلائیں گے تو وہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. آج آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سب کا ایک ہی حل ہے. سینٹ کا الیکشن ہو, دوسرے الیکشن ہو, معیشت ہو, جو مرضی ہو, آئین پہ جائیں, آئین پہ جائیں. سب آئین پڑھیں, عدالتیں بھی پڑھیں, سیاستدان بھی پڑھیں, جرنیل بھی پڑھیں. راستہ وہی ہے. اگر اس راستے میں مشکلات ہیں تبدیل کر لیں آئین کو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ضابطے کے بغیر کوئی ادارہ چل سکے, کوئی ملک چل سکے. نہیں, آپ جب لانگ مارچ لے کر آئیں گے, ظاہر ہے رائے کا آپ کہہ رہے ہیں اظہار کریں گے. اس رائے کے اظہار کے نتیجے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے؟ کیا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے. کیا مقصد کیا ہے؟ سر مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ تنگ ہیں. اس ملک کے لوگ 2018 کے الیکشن چوری ہونے کے بعد جو اس ملک کے حالات پیدا ہوئے ہیں اسے تنگ ہیں.
وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کو بات کرنے والا ہو. پی ڈی ایم آج ان کی بات کر رہی ہے اور راستہ دے رہی ہے. راستہ آئین کا ہے. یہ بات ہے. اگر آپ حکومت میں ہیں, آپ حکومت کے زوم میں ہیں, میری بات سن لیں نا, اگر آپ حکومت کے زوم میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں, الیکشن چوری نہیں ہوا, آج ملک بہت اچھا چل رہا ہے, آپ حکومت کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت ہم کر رہے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے, آپ بسم اللہ حکومت کریں نا. تکلیف کیا ہے پھر؟ تکلیف تو آپ دے رہے ہیں نا. ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے, ہم ایک احتجاج سے کرتے ہیں, ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں. پارلیمنٹ آپ نہیں چلنے دیتے, وہاں بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پھر آئین میں ڈال دیں کہ کوئی آدمی جلسہ نہیں کرے گا ملک میں, احتجاج نہیں کرے گا. یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے, یہ حکومت نہیں دیتی. یہ آئین کا حق ہے آپ کا کہ آپ احتجاج کر سکیں, آپ اکٹھے ہو سکیں, آپ بات کر سکیں. یہ آئینی حق ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اگر آپ ایک دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, حکومت جو ہے وہ چیلنج بھی ہو جاتی ہے, تو بغیر انتخابی اصلاحات کے تو نتیجہ تو پھر وہی ڈھاک کے 3 پات. میرے بھائی کوئی انتخابی اصلاحات نہیں چاہیے. اتنی اصلاحات ہم کر چکے ہیں جس کی حد نہیں ہے. اصلاحات کو ماننے والا کوئی ہو, آئین کو ماننے والا کوئی ہو, قانون کو ماننے والا ہو. میں جتنی اصلاحات پاکستان میں ہوئی ہیں نا, اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. لیکن جب آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں, جب آر ٹی ایس گرا دیں گے, جب فوجی بیلٹ باکس کے ساتھ فوجی کھڑے ہوں گے بندوق لے کر, وہاں پر الیکشن ہو سکے گا. جب لوگوں کو توڑا جائے گا, جب ایک حکومت کی کریکٹر اسیسینیشن. آپ اعتراض کرتے ہیں, فوجی کھڑے ہوں گے, مطالبہ کرنے میں سارے پیش ہوتے ہیں, فوج کی نگرانی میں انتخابات کرائے جائیں, پھر آپ کو جب آپ کی مرضی کا نتیجہ نہیں ملتا پھر آپ اعتراض کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مرضی کا ملتا ہے تب اعتراض کوئی نہیں کرتا. کہتا ہوں فوج کی نگرانی پولیس اسٹیشن سے باہر ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو, پولیس اسٹیشن کے اندر نہیں ہوتی. یہ غلط تھا, جس نے بھی یہ کیا غلط کیا. میں نے بائی الیکشن لڑا, میں کوئی 40 پولنگ اسٹیشنوں پہ گیا, ہر پولنگ اسٹیشن کی جو بوتھ تھا, چاہے عورتوں کا ہو مردوں کا ہو, وہاں ایک مسلح فوجی بیلٹ باکس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. میں نے ریٹرننگ افسر سے پوچھا آپ نے ان کو بلایا؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں بلایا. کس کے حکم سے آئے کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ نے آج الیکشن کروانا ہے, اس کا تہیہ کر لیں سارے بیٹھ کر کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے. یہ کسی کی مہربانی نہیں ہوتی, یہ آپ کا آئین کہتا ہے, یہ اس ملک کا ضابطہ کہتا ہے کہ ہم چوری نہیں کریں گے الیکشنوں کو, ہم دھوس دھاندلی نہیں کریں گے. اور یہ صرف اس دن سے شروع نہیں ہوتا. الیکشن ایک پروسیس ہے. اگر آپ میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں میڈیا کو استعمال کر کے, آپ فیصلے کروا لیں عدالتوں سے, آپ جو ہے پیسے بانٹ رہے ہیں میرے خلاف, لوگوں کو توڑ رہے ہیں, یہ سب چوری ہوتی ہے الیکشن. ایک آخری سوال آپ سے, یہ فرمائے گا کہ این ایف سی ایوارڈ پر اور 18ویں ترمیم پر ٹھیک ہے بحث بہت ہو رہی ہے, کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر معاملات جو ہیں وہ ریوزٹ ہونے چاہیے, اس لیے کہ وفاق کے پاس بہت کم پیسہ رہ جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے جو اس کے لیے بہت ضروری ہیں. بالکل غلط بات ہے. اس سے غلط سوچ کو ہے نہیں. وفاق کا کام ہے اپنی آمدن بڑھانا. وفاق آپ صوبوں کو صفر کر دیں, 1 پیسہ بھی نہ دیں, ذرا سوچیں کیا ہوگا. یہ سوچا آپ نے کبھی؟ آپ 1 روپیہ کاٹیں گے صوبوں کا, وہ 1 روپیہ کٹے گا یا تعلیم سے یا صحت سے یا ڈیولپمنٹ سے. وہ تو پرائیورٹی ہے ہی نہیں کسی بھی حکومت کی. نہیں ہے تو پھر اور کاٹ لیں, پھر 0 کر, میں کہتا ہوں 0 کر دیں. تعلیم بھی ختم کر دیں, صحت بھی ختم کر دیں, ڈیولپمنٹ بھی ختم کر دیں. وفاقی حکومت اپنا کام کرے. آپ کے معاملات اس سے بھی حل نہیں ہوں گے. آج آپ صوبوں کو 0 کر دیں, صوبوں کو آپ 2000 ارب کے قریب دے رہے ہیں, 0 کر دیں, 2000 ارب اپنے پاس رکھ لیں, آپ پھر بھی مزید قرضہ لیں گے. اور صوبے بھی قرضہ, وہ تو اپنے معاملات چلانے ہیں نا, وہ قرضہ لیں گے. صوبے قرضہ جب اٹھاتے ہیں کس کے سر پہ اٹھاتے ہیں؟ وفاقی حکومت کے سر پہ. اکانومی یہی ہے, حل ہوتا ہے اکانومی کو گرو کرنا. 5.8% کی اکانومی کو آپ نے منفی کر دیا ہے, یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے.